الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. گزشتہ خطبے میں اس امت کا وہ گروہ جو کامیاب ہونے والا ہے، وہ گروہ جو نجات پانے والا ہے، اس کے اوصاف اور اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. اور آج کے خطبے میں ان موانع اور ان رکاوٹوں کو بیان کیا جائے گا جو حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، صراط مستقیم کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ان موانع کو بیان کیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے، کسی اور پگڈنڈی پر نہ چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ چیزیں، یہ پگڈنڈیاں، یہ صراط مستقیم سے ہٹنے والے جتنے بھی راستے ہیں تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دیں گے.
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور اسی بات کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کی ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو رب تعالیٰ نے دین کو، حق کو قبول کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا بت، سب سے پہلی رکاوٹ جو رب تعالیٰ نے بیان کی، اور رب تعالیٰ کا فرمان کہ جب بھی ان کو کتاب اللہ سنت رسول، جب بھی ان کو راہ حق کی دعوت دی گئی ہے تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر پایا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑنے والے۔ یعنی خاندان کا بت، آباء و اجداد کا بت، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔ رب تعالیٰ ہما قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو، باپ دادا کو ایک دین کی پیروی کرتے ہوئے پایا تھا، اور ہم بھی انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یعنی اپنی خاندان کو اپنانا، خاندان کے جو دین تھا اس کو کسی بھی لحاظ سے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہونا، جبکہ صراط مستقیم انسان کے لیے واضح ہو چکا ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب، زندگی کا آخری وقت ہے، کفار مکہ ابو جہل جیسے پاس موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہہ رہے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک عند ربی، اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ایک معبود کو مان لیں، تاکہ اس کلمے کے ذریعے میں اللہ کے ہاں آپ کے بارے میں جھگڑا کر سکوں۔ اور پاس بیٹھے ابو جہل جیسے کہنے لگے کہ دیکھنا کہیں ساری زندگی باپ دادا کے دین پر رہے ہو اور مرتے وقت کہیں یہ نہ ہو کہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اپنا لو۔ بالآخر مرتے وقت ان کے کلمات یہ تھے ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اسی پر خاتمہ ہو گیا۔ یعنی اپنے خاندان آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنا کتاب اللہ سنت رسول کے مقابلے میں، جبکہ حق تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، کتاب اللہ سنت رسول کا حکم آ جائے، پھر اپنے آباء و اجداد کو نہ دیکھا جائے، پھر بڑوں کے رسم و رواج کو نہ دیکھا جائے، پھر خاندان کو نہ دیکھا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ یہی وجہ رکاوٹ بنی اور بالآخر کفر پہ خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ هل ينفع عمك ابا طالب حمایتک، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی طرفداری کرنا، آپ کی حفاظت کرنا، آپ کا ساتھ دینا، کیا یہ آپ کے چچا ابو طالب کو نفع دے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میری وجہ سے ان کو جہنم کی سب سے اوپر والی سطح پر رکھا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جبکہ اگر وہ میری حمایت نہ کرتے لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں اس آدمی کو ہوگا جس کو جہنم کے جوتے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ یغلی بہما دماغ، ان دو جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا، اور آپ نے فرمایا وہ اتنی تکلیف میں ہوگا، وہ سمجھے گا جتنا مجھے عذاب ہو رہا ہے پورے جہنمیوں کو اتنا عذاب نہیں ہو رہا۔ تو
کہنے کا مطلب کہ دین کو قبول کرنے میں کبھی خاندان کو نہ دیکھا جائے، آباء و اجداد کے رسم و رواج کو نہ دیکھا جائے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، اور جب بھی کسی رسول نے اپنی امت کو ڈرایا، اللہ کی طرف دعوت دی، سیدھے رستے کی طرف دعوت دی، الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون۔ تو اس قوم کے بدبختوں نے یہی بات کہی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا ایک دین دیکھا تھا، ہم اسی دین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب کہ آباء و اجداد کو نہ دیکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھنا چاہیے۔ اور آج بھی ہمارے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم واضح ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو، دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ دنیا کے معاملے میں ہر شخص نئی سے نئی چیز کو اپناتا ہے، اور اگر اسے کہا جاتا ہے بھی تمہارے آباء و اجداد تو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، تو یہ کہتا ہے وہ تو اس وقت اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ اس قدر دنیا کو جاننے والے نہیں تھے، اس لیے ہمیں ان سے زیادہ پتہ ہے جدید ذرائع کے لحاظ سے، دنیا کے معاملات کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اپنے والدین کو کہتے وہ ان پڑھ تھے، ان کو اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن جب دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے تو دین میں کہتے ہو نہیں، آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے بڑوں کے دین کو نہیں چھوڑنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ کی کلام کا حکم ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تو ہمیں تمہاری نمازیں، تمہاری عبادت ہمیں یہ حکم دیتی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں؟ تو بھائیو، آباء و اجداد کا بت توڑنا پڑے گا۔ صحیح سچا مسلمان وہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، آپ کا طریقہ آ گیا، پھر اپنے والدین کو نہیں دیکھا، اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، یہی حق ہے، یہی صراط مستقیم۔ دین میں رکاوٹ، صراط مستقیم کو قبول کرنے میں رکاوٹ، دوسری بڑی چیز وہ انسان کی عزت و جاہ ہے، اس کا منصب ہے، اس کی عزت و تکبر ہے، یہ بھی بہت سے لوگوں کو حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کا تذکرہ کیا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا لگائی اور اپنی قوم سے کہا، یا قومی الیس لی ملک مصر، اے میری قوم کے لوگوں مجھے بتاؤ یہ مصر کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں، یہ دریا کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ میرے ماتحت ہیں، میرے پاس ان کی ملکیت ہے، مصر کی بادشاہی میرے پاس، یہ نہریں میرے کنٹرول میں۔ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، تو میں بہتر ہوا یا وہ شخص جو کہ کمزور اور انتہائی حقیر آدمی، ولا یکاد یبین، اس کو بات بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، تکبر دکھلایا، منصب میں بڑا اور میں اس کی پیروی کر لوں، اس کا تکبر، اس کا مال و دولت، اس کی عزت و حشمت دین کو قبول کرنے میں، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بن گئی۔ یہی بات کفار مکہ نے کہی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر یہ قرآن اترنا تھا تو طائف اور مکہ ان دو بستیوں میں کسی عظیم بڑے آدمی پر اترتا، کیا اسی یتیم کا انتخاب کرنا تھا؟ کیا اسی غریب کا انتخاب کرنا تھا؟ ان کی عزت و حشمت، عزت و جاہ، تکبر، یہ رکاوٹ بنے حق کو قبول کرنے میں۔ اور یہ بات اخنس بن شریک، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کہا تھا کہ بل انا اقتلہ انشاءاللہ۔ اخنس بن شریک کو مکے میں یہ اطلاع ملی، جس نے اللہ کے رسول کے قتل کے بارے میں کہا تھا کہ میں قتل کروں گا اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ جب بدر کے لیے نکلنے لگے تو اخنس بن شریک نے راستے میں بات یاد آئی تو واپس پھرنے کا ارادہ کیا۔ مکے کا چودھری تھا، اب وہ واپس ہٹتا تو کئی اور بھی لوگ واپس آنے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم کسی بھی صورت میں واپس نہیں جا سکتے، اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، تم گئے تو اور بھی تیری قوم کے بڑے لوگ تیار ہو جائیں گے، تمہیں چاہتے نہ چاہتے ہر صورت ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، ہم تیری حفاظت کریں گے، تیرا خیال کریں گے۔ اخنس بن شریک نے چلتے راستے میں جب دونوں ابو جہل اور اخنس بن شریک راستے میں تھوڑے سے پیچھے ہٹے، دونوں تنہائی میں تھے، اخنس بن شریک کہنے لگا کہ ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت تھی، سچ سچ بتاؤ، صحیح بتانا، کیا محمد اللہ کا سچا رسول نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں محمد اللہ کے سچے رسول ہے۔ کہا پھر یہ تم عداوت اور یہ دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ کہا دشمنی کی ایک ہی وجہ ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا دادا اور اللہ کے رسول محمد کا دادا دونوں نیکی کے کاموں میں جاہلیت سے اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ اگر اس کا پردادا ہاشم حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا تو ہمارے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، وہ حاجیوں کو احرام دیتے تھے، ہم بھی حاجیوں کو احرام دیتے تھے، خیر کے کاموں میں ہم برابر کے شریک چلے آ رہے تھے۔ لیکن جب ان میں نبوت کا اعلان کر دیا انہوں نے، اب ہم میں کوئی نبی تو نہیں ہو سکتا تھا، اب ہمارے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس کی مخالفت شروع کر دیں، تاکہ ہم بھی عزت و حشمت میں پیچھے نہ رہیں، ہماری عزت ختم نہ ہو، ہمارا جاہ و جلال، جو لوگ ہمارے سے بڑا منوس ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، چدراہٹ ہماری ختم نہ ہو۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ چیز رکاوٹ بنی دین کو قبول کرنے میں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو دیندار طبقے کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ ظرف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور یہی تکبر ان کو دین سے دور رکھنے میں آڑے آتا ہے۔ دین میں دور رہتے ہیں صرف اسی بنا پر۔ کہیں فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بلند و بالا، یہ کمزور ہے۔ کہیں اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے یہ فقیر ہے، یہ کنگال ہے، یہ یتیم تھا، اس کے پاس کچھ نہیں۔ کہیں کہنے گا انا اندھا منکا یا محمد، اے محمد ان دونوں بستیوں میں مکے کی دو پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ طرفدار میرے ہیں، میرے حمایتی زیادہ ہیں، میرے جاننے والے زیادہ ہیں، تیرا کون ساتھ دیتا ہے؟ جب انہیں یہ باتیں کہیں تو رب تعالیٰ نے سورہ قلم کو، اس کے آخری کلمات کو، آخری الفاظ کو نازل کیا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، ایسے کہو اپنی جماعت کو بلائے، اپنے طرفداروں کو بلائے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی اپنے زبانیہ فرشتوں کو بلائیں گے۔ یہ سمجھتا ہے میں تعداد میں زیادہ ہوں، میرے جاننے والے زیادہ ہیں، میری مجلس بڑی ہے، تو یہ عزت و حشمت، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دین کو کمتر سمجھنا، یہ بھی دین کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تیسری چیز صراط مستقیم کو قبول کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے، انسان کا اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنا، زیادہ عقل مند سمجھنا، یا دین کو پرکھنے میں سمجھنے میں عقل کو حاکم بنا لینا، دین کو تابع بنانا اور عقل کو متبوع بنا لینا، کہ عقل حاکم ہے، عقل فیصلہ کرے گی دین کو کس چیز کو ماننا اور کس کو نہیں ماننا، جبکہ عقل دین کے تابع ہے، عقل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے۔ جب ہارون الرشید نے کچھ علماء کو، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو یونان کی طب، فلسفہ، منطق یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کرنے کا حکم دیا، کچھ افراد، کچھ علماء کی جماعت کو خاص کیا، انہوں نے پہلے یونان
علم یونانی زبان سیکھی، پھر یونانی زبان کی جو کتابیں تھیں طب کی، فلسفہ کی، منطق کی، ان کو عربی میں لکھنے کی ذمہ داری ان کے لگائی گئی۔ اب فلسفہ اور منطق میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو حاکم بناتا ہے، عقل کو معیار بناتا ہے کوئی بھی چیز قبول کرنے میں۔ جن جن علماء، جن جن اس وقت کے بڑے لوگ جو پڑھے لکھے تھے، جن کو یونان کی طب، فلسفہ، منطق کی عربی میں منتقل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ سب مرتد ہو گئے تھے، کیونکہ فلسفہ، منطق، اس میں عقل کو معیار رکھا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے اس معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی عقل، اپنے پڑھے لکھے ہونے کی بنا پر اپنی عقل کو حاکم بناتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول کو سمجھنے میں۔ جو عقل کے مطابق ہے اس کو قبول کر لیے، جو عقل کے مطابق نہیں اس کو چھوڑ دیا۔ اور آج اس معاشرے میں جو فتنہ انکار حدیث پھیل رہا ہے، حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ عقلانی لوگ ہیں جو اپنی عقل کو معیار بناتے ہیں۔ جبکہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر، برملا طور پر یہ بات کہی تھی، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی۔ لوگو اگر دین میں عقل کا کوئی حق ہوتا، عقل کا کوئی عمل دخل ہوتا، تو پھر جب مسح کیا جاتا ہے موزوں پر یا جرابوں پر، تو پھر عقل کا تقاضا یہ کہ انسان کا نچلا حصہ، پاؤں کا نچلا حصہ زمین پر لگتا ہے، موزے اور جرابوں کا نچلے والا حصہ زمین پر لگتا ہے، مسح تو نچلے والے حصے کا ہونا چاہیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کیے۔ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی۔ پھر عقل کے مطابق تو پھر مسح نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن عقل کو کوئی عمل دخل نہیں۔ اور کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے دو بڑے ذریعے ہوتے ہیں، ایک حواس خمسہ اور دوسرا وحی الہی۔ کوئی بھی علم جب اس کو حاصل کرتے یا تو حواس خمسہ سے، دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، چھونے سے، سننے سے، یہ سب چیزیں اپنی عقل سے حواس خمسہ انسان ادراک کرتا ہے۔ اور ایک علم کی دوسری شکل وہ ہے جو وحی الہی ہے۔ جہاں عقلی علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جو میری عقل کے مطابق حدیث آئے گی اس کو میں مان لوں گا، جو میری عقل میں نہیں آتی میں اس کو چھوڑ دوں، نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اس کو حرف آخر سمجھو، اپنی عقل کو کوتاہ سمجھو، حقیر سمجھو، کمتر سمجھو۔ تمہاری عقل میں کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اور صراط مستقیم کو قبول کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ہم اپنی عقل کے مطابق پرکھتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں واضح حدیث کا انکار کرتے ہیں، رسول وسلم کی سنت کا انکار کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائیو، امور غیب، آخرت کے امور، بہت سی ایسی چیزیں جس کو ہماری عقل نہیں ادراک کر سکتی، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ایمان تولے جائیں گے، ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ اس وقت کے لوگ معتزلہ، خارجی جو دین سے دور ہوئے یہی وجہ سے کہ عمل تو دکھتا ہی نہیں ہے تو اس کا وزن کیسے ہو گیا۔ اور آج کی سائنس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر ہم ہوا کا وزن کر سکتے ہیں تو اللہ تو پھر بڑا قدرت کاملہ کا مالک ہے، ہمارے اعمال کا وزن بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت کے عقل خان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو چیز جسمانی جسم رکھتی ہے اس کا تو وزن ہو سکتا ہے، جس کا جسم ہی نہیں ہے اس کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ان ذرائع ابلاغ نے اور ان نئے علوم و فنون نے ہمیں یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ اگر ان چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے تو اللہ تو پھر اعمال کا وزن کرنے پر اس سے ذرا قدرت رکھتا ہے۔ تو اس لیے عقل کو معیار نہ بنائیں، بلکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر عقل کو چھوڑ دیں، پھر عقل کے مطابق نہ دیکھیں۔ عقل یہ کہتی ہے، ہماری سوچ تو یہ کہتی نہیں، سوچ میں کوتاہی ہے، عقل میں کوتاہی ہے۔
تو اس لیے دین اسلام کو، صراط مستقیم کو قبول کرنے میں ایک تیسری چیز و رکاوٹ ہے، وہ عقل ہے۔